محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن إسحاق قال حدثنا ابن لحية عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يسقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يؤتى بيمينه وإما يؤتى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار فيتوى عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد. قال: فينتوي عليهم ويرميهم في غمرات جهنم، ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحصق يأخذان من شاء الله، والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: يا رب سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومقور في النار على وجهه. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کے ضمن میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ احادیث مبارک میں اور آیات مبارک میں پڑھا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت جو ہے قیامت سے پہلے بھی ہوگا اور قیامت کے بعد بھی. زلزلۃ الساعہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن مقدس کی آیات میں متعدد جگہ پر ذکر ہے: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: دکت الارض دکا. تو ان آیات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ جو ہے قیامت آنے سے قبل. اور اسی طرح بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت ہونے کے بعد جب سب لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں بھی زلزلہ. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زلزلے کا معنی صرف یہی ہو کہ زمین ہل جائے. معنی یہ ہے کہ جیسے زلزلے کے وقت ایک ایسا خوف اور دہشت طاری ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے میدان محشر میں بھی ایسے حالات ہوں گے کہ انسان پر دہشت طاری ہوگی، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے اور ان کو اس دن کے شدائد سے، اس دن کے احوال سے
اس دن کی سختیوں سے بچا لیں گے اپنی رحمت سے. اللہم اجعلنا منہم. تو یہ حدیث ثابت جو ہے 7ویں حدیث مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو نقل فرماتے ہیں، اس روایت میں بھی آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یذکر الحبیب حبیبہ یوم القیامت، کہ کیا ہر آدمی اپنے محبوب یعنی عزیز، اولاد، بیٹا، بھائی، ان کو قیامت والے دن یاد کرے گا؟ کہ اس دن میدان محشر کا جو یہ عالم ہوگا تو کیا اس دن کوئی بندہ والدین اپنی اولاد کو، اولاد والدین کو، بھائی بھائیوں کو، دوست دوست کو، آپ نے فرمایا کہ ہاں یاد تو کریں گے، لیکن 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ ہر آدمی کو اپنی جان پہ بنی ہوگی، اپنا خوف ہوگا، اس لیے وہ ان مقامات پہ تو یاد نہیں کرے گا، باقی جو ہے وہ یاد کرے گا. ان 3 مقامات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام تو وہ ہوگا کہ جب میزان ہوگا، اما عند المیزان، کہ جب وزن نامہ اعمال وزن ہوں گے، اور جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور تولیں ہلکی ہوں گی تو ناکام ہوں گی. جیسے کہ قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ میزان حق ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اور اسی طرح فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، تو اس دن نام میزان عمل ہوگا. اب عمل میزان تو حق ہے، لیکن کیا وزن ہوگا اس میں بھی علماء اور مفسرین کے 2 اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ انسان کے جو نامہ عمل ہے جس میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور سجلات حسنات کی بھی بن رہی ہیں اور سیئات کی بھی بن رہی ہیں، ان کا وزن ہو. اس پہ دلیل ہے حدیث بطاقہ، کہ جب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے سجلات بہت گناہوں کے بھرے ہوں گے، لیکن نیکیوں کے پلڑے میں صرف ایک بطاقہ رکھیں گے تو بھاری ہو جائے گا. جب وہ دیکھے گا تو بطاقے میں ہوگا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. تو اس سے علماء نے لیا کہ میزان تو ہوگا لیکن نامہ عمل وزن کیے جائیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو وہاں جواہر کی شکل عطا فرما دیں. اب تو عمل ہے اور چلا گیا، لیکن اس وقت اس عمل کو ایک شکل دی جائے، اچھے عمل کو اچھی شکل میں اور برے اعمال کو بری شکل میں، پھر ان کا میزان ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میزان ہو رہا ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ ہر آدمی کو فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے عمل کا کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَإِمَّا عِنْدَ تَطَايِرِ الْكُتُبِ، اور جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اب اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ خدا جانے میرے داہنے ہاتھ میں آتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں آتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہوں گے. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ خوش ہوگا اور لوگوں کو بلائے گا کہ آؤ دیکھو میرا عمل، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو پشت کے پیچھے سے ملے گا. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے اصحاب الیمین بھی ہوں گے، اصحاب الشمال بھی ہوں گے، جیسے اللہ نے وضاحت فرمائی وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. تو قیامت میں نامہ اعمال، اور جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ خدا جانے مجھے داہنے میں ملتا ہے، بائیں میں ملتا ہے، میرا کیا حال ہوتا.
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِينَ يَخْرُجُونَكُم مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سے ایک گردن نکالیں گے، یعنی وہ بھی جہنم کی گویا گردن ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ وہ آگ کو بھی فہم عطا فرما دیں، وہ آگ کو بھی سمجھ عطا فرما دیں، جیسے کہ قصہ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تو اب آگ کو سمجھا دیا گیا کہ یہ ابراہیم ہے، اور نہ تو لکڑیاں جل رہی ہیں اور ویلوں کا ایک الاؤ ہے، لیکن آگ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اسی طرح قیامت والے دن جہنم کی ایک گردن نکلے گی، وَيَتَوَا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر چھائے گی، وَيَتَغَيَّضُ عَلَيْهِمْ، اور بڑے غصے میں ہوگی، فَقَادُ تَبَيَّضُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، اور جہنم اتنے جوش میں ہوگی کہ گویا پھٹ پڑے، اور اس کے بعد وہ جہنم کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان تین قسم کے لوگوں کو پکڑ لوں، وَكَّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، مجھے ان تین کے پکڑنے کا حکم ہے۔ وہ کون ہے؟ بِمَنِ ادَّعَىٰ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ایک تو میں ان لوگوں کو پکڑوں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی غیر کی بھی عبادت کی ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا آلہہ بنا رکھے تھے، جنہوں نے اللہ کے سوا معبود جھوٹے بنا رکھے تھے، جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا۔ وَوَكَّلْتُ بِمَن لَّا يُؤْمِن بِيَوْمِ الْحِسَابِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی پکڑوں جو قیامت کے حساب پہ یقین نہیں رکھتے تھے، جن کا ایمان ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اور حساب ہوگا۔ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ان کو پکڑوں۔ وَوَكَّلْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر جبار سرکش کو بھی پکڑ لو، جو لوگوں پہ اپنا تکبر جھاڑتا ہے، اپنی سرکشی سے اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے پکڑنے کا۔ فَيَنْتَبِهْ عَلَيْهِمْ، ان کو پکڑ لے گی، وَيَرْمِيهِمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ، اور پھر ان کو اٹھا کے جہنم کے عین وسط میں، عین اس کے شعلوں میں ڈالے گی۔ وَلِجَهَنَّمَ جُسْرٌ، اور حضور پاک نے فرمایا کہ جہنم پہ ایک پل بھی ہوگا، أَرَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، وہ اتنی باریک ہوگا کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ علیہ کلالیم وحسک، اور اس پہ ایسے کڑے لگے ہوں گے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ گوشت بیچنے والے کنڈے لگاتے ہیں کہ گوشت لٹکا دیا، بکرا لٹکا دیا، یہ لٹکا دیا، تو اس کو بھی ایسے ہوئے ہوں گے۔ یأخذان من شاء اللہ، جس کو اللہ حکم دے گے وہ پکڑ لیں گے۔ والناس علیہ، اور لوگ اس کے اوپر ایسے گزریں گے، بعض مومن اللہ کی رحمت سے جیسے بجلی کوند کے گزر جاتی ہے، وقت طرف وقریہ، اور ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی چیز اچانک ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے والی ہے، وقریہ، اور ایسے گزریں گے جیسے ہوا چلتی ہے، وہ ایسے گزریں گے جیسے بڑے بہترین دوڑنے والے گھوڑے چلتے ہیں، اور اسی طرح تیز سواری چلتی ہے، اور ملائکہ کہیں گے یا رب سلم سلم، اور ملائکہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کو بچا لے۔ فناج مسلم و مخدوش مسلم، اب وہ لوگ جن کے مقدر میں نجات ہے، جو بالکل گناہوں سے پاک ہیں، جن کے نامہ عمل بھاری ہیں، وہ بھی بچ جائیں گے، اور جن میں کچھ کمی ہے وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن جو لوگ کافر ہیں مقورن فی النار علی وجہہ، ان کو الٹا چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو منع یہ ہے کہ اس قسم کے احوال وہاں بھی ہوں گے، تو وہ بھی گویا کہ ایک زلزلہ ہے، وہ بھی ایک شدت ہے جس میں آدمی حتیٰ کہ اولاد کو بھی بھول جائے گا اور اپنے اقارب عزیزوں کو بھی بھول جائے گا۔ والاحادیث فی احوال یوم القیامۃ والآثار کثیرۃ جدا لها موضع آخر،
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بہت سارے احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے، بہت سارے آثار کے اندر ذکر ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو میں کسی اور مقام پہ ذکر کروں گا۔ ولہذا قال تعالی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ شیء عظیم کا معنی امر عظیم، بہت بڑی بات ہوگی، وخطب جلیل، بہت بڑی مصیبت ہوگی، وطارق مفزع، اور اچانک آنے والی، پریشان کرنے والی، وحادث حائل، بہت بڑا حادثہ ہوگا، وقائن عجیب، اور بہت بڑی چیز ہونے والی ہوگی۔ والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع۔ فزع یا مفسر فرماتا ہے کہ ایک تو وہ زلزال ہیں کہ جس سے زمینیں ہلتی ہیں، اور ایک وہ زلزال ہیں کہ انسان کے اندر طوفان اٹھتا ہے، انسان کے اندر پریشانیوں کے طوفان ہیں۔ كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ ثم قال تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها، هذا من باب ضمیر الشان۔ ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان کہلاتا ہے کہ اس دن تو دیکھے گا۔ فلہذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي وتشتغل لحول ما ترى أن حب الناس إليها، کہ اس دن کے اس شدت کی وجہ سے لوگ اپنے محبوب رشتہ داروں کو، محبوب عزیزوں کو بھی بھول جائیں گے۔ والذی ہی اشفق الناس علیہ تدہش عنہ فی حال ارضائها له، اور سب سے بڑی شفقت اس ماں کو ہوتی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، کہ بچہ بھی چھوٹا ہے، چل بھی نہیں سکتا، دوڑ بھی نہیں سکتا، تو اس پر ماں بے حد شفیق ہوتی ہے، لیکن وہ شدت ایسی ہوگی کہ اس وقت وہ اس کو بھی بھول جائے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کل مرضعۃ ولم یکن مرضع، وقال اما ارضعت ان رضیع فتابہ، یعنی مرضع نہیں کہا کہ مرضعۃ ان کے دودھ پلانے والی، چونکہ یہ عورت کے ذمہ ہوتا ہے نا، جس کو دودھ پلایا ہے، ان رضیع تضع كل ذات حمل حملها، اے قبل تمامه لشدت الحول، یعنی ہر حامل حمل گرا دے گی اپنے وقت سے پہلے۔ وترى الناس سكارى وقرئ من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى۔ اللہ نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں، جیسے نشے والے کا عقل چلا جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، سب کچھ بھول جاتا ہے، اسی طرح کیفیت ہوگی کہ نہ ان کے دماغ کام کریں گے، نہ عقل کام کرے گا، نہ آنکھیں کھول سکیں گے، پھٹی ہیں جھکی ہیں، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید وما هم بسکارى، نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اس کی سختی کا یہ اثر ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير۔ يقول تعالى ضاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا، انکار کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ معرضا عما انزل اللہ علی انبیائہ متبعا فی قولہ وانکارہ وکفرہ کل شیطان مرید من الانس والجن، کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء پہ قرآن اتارا، جو لوگ ایمان لے آئے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور کفر کیا، اور ہر سرکش شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ وَهَذَا أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْحَقِّ
المتبعین للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. اور یہی حال ہوگا ان لوگوں کا جو بدعتیں کرتے ہیں، جو گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، حق سے انکار کرتے ہیں، باطل کی اتباع کرتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں اپنے رسول پاک پہ سچی، اور ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو ان کو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، جو اپنے خواہشات، اپنے آراء کی طرف بلاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک ان کے احوال کو بیان کر کے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انبیاء کی اتباع کرتے، قرآن و سنت کی اتباع کرتے، لیکن قرآن کو چھوڑ کے وہ گمراہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے جھوٹے اقوال کو مانتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی بغیر علم صحیح ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، قال مجاہد یعنی الشیطان، اللہ نے لکھ دیا ہے، قضا قدر کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور جہنم میں پہنچائے گا. یعنی کتب علیہ کتابۃ قدریۃ، اللہ کی تقدیر یہ فیصلہ فرما چکی ہے انہ من تولاہ، جو شیطان چاہے جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، جو ان گمراہوں سے دوستی رکھے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، اتبعہ وقلدہ فإنہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. ای یضلہ فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ گمراہی میں ڈالے، ویقودہ فی الآخرۃ الی عذاب السعیر وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقد قال السدي النبي مالك نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث وكذا قال ابن جريج. اللہ نے فرمایا وہ اس کو ڈالیں گے عذاب سعیر. سعیر کا کیا معنی؟ سعیر معنی شدید گرم، دردناک، پریشان کرنے والا، گھبراہٹ ڈالنے والا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نضر بن الحارث میں اتری ہے. نضر بن الحارث قیامت کا بھی منکر تھا، اللہ کے اسماء و صفات کا بھی منکر تھا، اور قرآن کا بھی انکار کرتا تھا، کہتا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ سابقہ قصے کہانیاں ہیں. لیکن آیت چاہے کسی بارے میں اتری ہو، حکم قیامت تک عام ہے کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے، فرمان محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے گمراہوں کے پیچھے چلیں گے تو یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے کہ گمراہوں کو دنیا میں بھی گمراہ کریں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں لے جائیں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن مسلم البصري قال حدثنا عمرو بن البختري ابو قتادة قال حدثنا المعتمر قال حدثنا ابو كعب المكي قال خبيث من خبثاء قريش اخبرنا عن ربكم من ذهب هو او من فضة هو او نحاس هو فتقعقعت السماء قعقعة والقعقعة في كلام العرب الرعد فإذا قابل رأسه ساقط بين يديه. وقال ليس بن أبي سليم عن مجاهد جاء يهودي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من ياقوت قال فجاء الصائقة فأخذته. اب اس روایت میں یہ آتا ہے معتبر ابو کعب المکی سے روایت فرماتے ہیں، ابو کعب المکی کہتے ہیں کہ خبیث من خبثاء قریش، قریش کے کافروں میں سے، قریش کے صنادید اور خبیث لوگوں میں سے ایک آیا، کہنے لگا اخبرنا عن ربکم، اپنے رب کے بارے میں بتائیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے یا پیتل کا بنا ہے. فتقعقعت السماء، اس کا کہنا تھا کہ آسمان میں ایک رعد آئی، کڑک آئی. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کڑک کی وجہ سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی. اسی طرح لیث بن ابی سلیم نے حضرت مجاہد سے روایت کی ہے، جا یہودی، ایک یہودی آیا میرے مدنی سرکار کی خدمت میں اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اخبرنی عن ربک من ای شیء هو من در من یاقوت، کہ آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، موتی سے بنا ہے کہ یاقوت کا بنا ہے. فجاءت صاعقة فأخذته، بجلی آئی اور بجلی نے اس کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منکرین کا ذکر کیا جو قیامت پر ایمان نہیں لے آتے، جو بعث کا انکار کرتے ہیں، معاد کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل آیات کا ذکر فرمایا کہ ظالمو غور کرو، جو اللہ پاک تمہیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر حضور کی خدمت میں آیا اور قبرستان سے کوئی بوسیدہ پرانی کو ہڈی جو تھی نا وہ بھی ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں پرانی ہڈی ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ کہ یہ ہڈی ہے. اور اس کے بعد اس نے حضور کے سامنے اس ہڈی کو یوں مسئلہ تو وہ مٹی ہو گئی، پھر پھونک ماری تو اڑ گئی. کہنے لگا اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا؟ نام ہاں اللہ زندہ فرمائے. اسی پہ قرآن پاک کی وہ آیات اللہ نے اتاری. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ نے فرمایا دیکھو اس بدبخت بندے کو کہ جس کو ہم نے ایک پانی سے نطفے سے پیدا کیا ہے، اب یہ اللہ کے سامنے بڑا جھگڑالو بن کے کھڑا ہے. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، اور مثالیں دیتا ہے کہ یہ مٹی کیسے دوبارہ، یہ اپنی پیدائش بھول گیا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہم اگر اس کو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو اب بھی پیدا کرنے پہ قادر. پہلے اگر ہم آدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہیں تو اب بھی پیدا کرنے پہ قادر. اگر ہم اس کو ایک پانی کے قطرے سے انسان بنانے پہ قادر ہیں تو اب دوبارہ اس کی مٹی سے بھی پیدا کرنے پہ قادر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا اور یہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، بعث سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَعَادُ وَقِيَامُ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر روح اپنے جسد میں جائیں گے اور قیامت میں اٹھیں گے. اللہ نے فرمایا تو پھر میری قدرت کا مشاہدہ دیکھ لو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا. کیا مانا؟ یعنی تمہارا اصل جو ہے حضرت آدم
اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، جیسے وضاحت فرمائی خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہر بندہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیوں؟ جو نطفہ ہے وہ کہاں سے بنے گا؟ خون سے، اور خون کہاں سے بنے گا؟ غذا سے، اور ہماری غذا کہاں پیدا ہوگی؟ مٹی سے۔ گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، جو چیزیں ہیں کہاں سے پیدا ہوگی؟ مٹی۔ تو یہ بندہ جب کھاتا ہے تو کیلوس اور کیموس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو فضلہ ہے وہ پاخانہ اور پیشاب میں نکل جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ خون بنتا ہے، اور پھر اس خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر چیز کا اصل تو مٹی ہے، اس لیے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم سب کو اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تمہیں نکالیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم من نطفۃ ای ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی آگے جو نسل ہے ان کو نطفے سے بنایا، ایک پانی سے، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مكثت 40 يوما كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 40 يوما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جب نطفہ استقرار پکڑتا ہے تو عورت کے رحم میں 40 دن تک رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جن چیزوں کا اللہ چاہتے ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، سرخ رنگ کا علقہ بن جاتا ہے، یعنی لوتھڑا بن جاتا ہے۔ وَتَمْكُثُ كَذَلِكَ 40 يَوْمًا، اس حالت میں پھر 40 دن رہتا ہے۔ ثُمَّ تَسْتَعِيرُ وَتُصِيرُ مُضْغَةً خِطَاطًا مِّن لَحْمٍ لا شکل فیہا ولا تخطیط، اس کے بعد وہ بوٹی بن جاتا ہے، گویا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن کوئی شکل نہیں، کوئی اس کے اندر آثار نہیں۔ ثم یشرع بالتشکیل والتخطیط، اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی تشکیل و تخطیط ہوتی ہے۔ ویصور منہا راس، پھر اس کا سر بنتا ہے، ویدان ہاتھ بنتے ہیں، وصدر سینہ بنتا ہے، وبطن پیٹ بنتا ہے، وفخذان اور اس کے یہ پٹھے میں یہ ٹانگیں بنتی ہیں، پاؤں بنتے ہیں، وسائر الاعضاء۔ وتارة تسقط المرأة قبل التشکیل والتخطیط وتارة تلقیها وقد صارت ذات شکل وتخطیط، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے شکل بننے سے بھی پہلے نطفہ گر جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ پاک اس کی تشکیل مکمل فرما دیتے ہیں۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اب مخلقہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یعنی جو مکمل ہو گیا، اور غیر مخلقۃ جو پہلے گر گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں مخلقۃ یعنی جس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں، غیر مخلقۃ جس کے اعضاء سالم نہیں ہیں، بعض اندھا ہے، بعض لنگڑا ہے۔ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، ای وتارة تستقر فی الرحم لا تلقی المرأة ولا تسقطها، اب وہ رحم میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ کما قال مجاہد فی قوله تبارک و تعالی مخلقۃ وغیر مخلقۃ، قال هو السقط مخلوق وغیر مخلوق، کے بعد وہ گر جاتے ہیں، بعد پورے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مَضَىٰ عَلَيْهَا 40 يَوْمًا وَهِيَ مُضْغَةٌ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَلَكًا إِلَيْهَا ونفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبيح وذكر وأنثى وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد۔ اور اس کے بعد مضغہ بننے کے بعد جب 40 دن گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتہ آ کے پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کو برابر کرتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔
اللہ حکم دیتے ہیں اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی مدت زندگی بھی لکھ دو، اور یہ بھی لکھ دو کہ یہ شقی ہوگا کہ بدبخت ہوگا یا صحیح صالح ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے، لیکن ہمیں صرف حکم ہے کہ ہم محنت کریں، اسباب پہ عمل کریں، باقی فیصلے جو ہو چکے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو رزق بڑھا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو تنگ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سابقہ کتابوں میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تمہارا رزق بھی تقسیم کر دیا ہے، بلا وجہ گندے کام کر کے اپنے رزق بڑھانے کی کوشش نہ کرو، جو تیرا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ صحیح راستے پہ قدر ہمت کوشش کرو، یہ نہیں کہ حرام ملے، چوری ملے، فراڈ ملے، کسی طرح ملے، پیسہ پیسہ پیسہ، وہ ہوتا بھی کچھ نہیں، آدمی ذلیل بھی ہو جاتا ہے، ملتا ملاتا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کما ثبت فی الصحیحین من حدیث الاعمش عن زید بن وهب عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک نے یہ فرمایا، اور حضور پاک سب سے سچ فرمانے والے، سچ کہنے والے۔ آپ نے فرمایا ان خلق آدم احدکم یجمع فی بطن امہ 40 لیلۃ، کہ پہلے 40 دن گزرتے ہیں، ثم یکون علقۃ، پھر 40 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، ثم یکون مضغۃ، اس کے بعد وہ بوٹی بنتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ الملک، پھر اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، ویؤمر باربع کلمات، اور حکم دیتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں لکھ لو، ویکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی او سعید، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی مدت حیات، شقاوت و سعادت، ثم ينفخ فیہ الروح، اور اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ وروى ابن ابي حاتم وابن جرير من حديث داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النطفة اذا استقرت في الرحم، کہ جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے، جاءها ملك بكفه فقال يا رب مخلقة او غير مخلقة، فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقد فتح الأرحام دما، اگر اللہ حکم دیتے ہیں کہ غیر مخلقہ تو وہ خون بن کے گر جاتا ہے، فإن قيل مخلقة اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو پیدا کرنا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے رب ذکر او انثى، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، شقی او سعید، بل اجر و بل اثر و بأي ارض يموت، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں جائے گا، کہاں مرے گا۔ قال فيقال للنطفة من ربك وتقول اللہ، پھر سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو کہے گا اللہ، من رازقك وتقول اللہ، فيقال له اذهب الى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة، قال فتخلق وتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتتعاصرها، وہ کہے گا میرا رازق بھی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ اچھا جاؤ، جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہی ہوگا، اور لکھا ہوا جو ہے تم پڑھو گے دیکھو گے۔ اب وہ دنیا میں آ کے پھر زندہ رہتا ہے اپنے اس وقت مقرر تک جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ کھاتا ہے، جو اللہ نے چلنا لکھا ہے وہ چلتا ہے، اور اس کے بعد اذا جاء اجلها ماتت فدفنت به ذلك، اور جب وقت مقرر آ جاتا ہے، زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر موت آتی ہے، اور پھر اللہ نے جہاں حکم لکھا ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے۔ ثم تلا عامر الشعبی، عامر الشعبی نے پھر یہ آیت مبارک تلاوت کیا، ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث
إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نقصت بالخلق الرابع فكانت نسمة وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نقصت نسمة. اب اللہ کا جو فیصلہ ہے مخلقہ ہے تو پورا ہوگا، نہیں تو پہلے گر جائے گا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك ولا النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 يوما أو 45 فيقول أي ربي أشقي أم سعيد فيقول الله ويكتبان فيقول أذكر أم أنثى فيقول الله ويكتبان ويكتب عمله وأصله ورزقه وأجله ثم تطوي الصحف ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. اس کے بعد جو لکھا گیا ہے صحیفہ لپیٹ دیا گیا، نہ اب اس میں کوئی چیز بڑھ سکتی ہے نہ کوئی چیز کم ہو سکتی ہے. تو اسی لیے بعض علماء جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، یعنی 40 دن کے بعد نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اس کے بعد روح پھونکی گئی، تو 40 دن کے بعد یہ تغیر آتا ہے. تو اسی لیے بعض علماء جو ہیں ان چیزوں سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آدمی دین میں 40 دن محنت کرو، یہ کام 40 دن کرو گے تو اللہ پاک تبدیلی عطا فرمائیں گے. یعنی ان کا ایک استنباط ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ ہر پیغمبر کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ملے گی. اسی طرح فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب تک انسان 40 سال پہ پہنچتا ہے اب نمو اس کا کامل مکمل ہو جاتا ہے. تو اس سے بعض علماء جو ہیں، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے وہ ایک اندازہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو احکام ہیں، حدیث میں جو احکام ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس لیے وہ لوگوں کو یہ محنت کے لیے کہتے ہیں. بہرحال اگر ان کی محنتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کی رحمت سے واقعی تبدیلی آتی ہے. میں نے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، لیکن بچپن تھا، کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھا، اور ویسے بھی طالب العلم کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور بھی نہیں کرتے. تو ان کے بارے میں مجھے بہت سارے ذمہ دار قسم کے لوگوں نے بتلایا کہ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی جس آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے وہ آئے فقیر کے پاس، یہاں 40 دن رہے، لنگر کا حلال رزق کھائے، اور 40 دن پابندی سے نماز اور تہجد اور اشراق اور نوافل اور سنن اور تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ، تو دیکھیں گے پھر کیسے تبدیلی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ بڑے بڑے شرابی جو 1 منٹ بھی اللہ معاف فرمائے نشے کے بغیر نہیں رہتے تھے، بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے قسم کے لوگ جو تھے وہ گئے، اور بالکل ایسی تبدیلی آئی ماشاء اللہ کہ پھر شکل بھی اور عمل بھی سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی لیے حکم ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے صالحین کی صحبت اختیار کرو، اور برے لوگوں کے تعلق سے، صحبت سے، ساتھ بیٹھنے سے بچو. اس کی میرے محبوب نے مثال دی.
آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی عطر والے سے دوستی کرو گے، عطر نہ بھی خریدو گے تو خوشبو تو آئے گی نا، دکان پہ بیٹھے ہو نہ خریدو، وہ کسی اور کو دے گا، تمہیں بھی تو خوشبو آ رہی ہے نا۔ اور اگر کسی لوہار سے دوستی رکھو گے اور اس کی بٹھی پہ بیٹھو گے، وہ بیچارہ نہ بھی چاہتا ہو تو کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑے کو جلا ڈالے گی۔ اسی طرح برے لوگوں کی صحبت جو ہے، آپ چاہے نہ بھی چاہتے ہوں لیکن اثر ہو۔ اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ برائی کا اثر بڑا جلدی ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے باطل اور حرام علم ہے نا، جیسے علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم سحر ہے، یہ سب حرام ہے، لیکن اثر بڑا جلدی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اب دیکھیں نا، مثلا آپ مجھے آج پہ پوچھیں کہ جی میں نے ایک شادی کرنی ہے، تجارت کرنی، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ استخارہ کرو بھائی، استخارہ کرو، 1 رات کرو، 2 رات، 3 رات، 4 رات، 5 رات، 6 رات، 7 رات۔ اب جناب 7 راتوں کے بعد پتہ نہیں پھر بھی طبیعت کا رجحان کدھر جاتا ہے، نہیں جاتا۔ ان لوگوں کے بعد آپ جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہمیں نام بتائیں، نام لیں گے، فوراً جناب آپ کا ذائچہ بنائیں گے، اس کے بعد آپ کے برج نکالیں گے، کیا کیا نکالیں گے، اور 2 منٹ کے بعد آپ کو جواب دے دیں گے۔ آپ کہیں کمال ہے یار، 2 منٹ میں بتا دیا، اور مولوی کہتے ہیں 7 دن استخارہ کرو۔ تو اس لیے جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل جو ہے نا، جتنے علوم باطلہ ہیں، علوم کافرہ ہیں، وہ بہت جلدی بندے پہ اثر کرتے۔ اب دیکھو نا کہ نماز میں لذت ملے، حلاوت ملے، نماز میں آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ دنیا الٹ جائے، اس کو کوئی پتہ بھی نہ ہو یہ مقام ایسا کب پیدا ہوگا، بڑی محنتوں کے بعد۔ وہ تو ایک گھونٹ حرام پلائیں گے، شراب نشہ ہو گیا، آپ کو کوئی پتہ نہیں، وہ مر جائے، وہ زندہ رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علاج کیا ہے؟ علاج ہے صحبت صالحین، اور اس دور میں خاص طور پہ فتن سے بچنے کے لیے اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے جب آپ صلحاء اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور عباد صالحین کی صحبت میں جائیں گے تو الحمدللہ وہاں یہ ہوگا کہ رزق بھی حلال ملے گا، کھانا بھی حلال ملے گا، نمازیں بھی وقت پہ ہوں گی، ذکر اللہ بھی ہوگا، تلاوت قرآن بھی ہوگی، پھر ان سب کی دعائیں بھی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زندگی بدل دے۔ اس لیے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صالحین سے تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر برے دوستی سے اور برے دوستوں سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ اگر میں عصر کی نماز کے بعد طواف کروں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت طواف کے ادا کرے، کیونکہ وہ ایک حدیث مبارک سے جو صحیح حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو، وہ اس حدیث پہ عمل فرماتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر تو اجازت ہے، یعنی حرم کے علاوہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد بھی اجازت نہیں جب سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد بھی نہیں جب سورج غروب نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں صرف حرم کے اندر اجازت ہے، گنجائش ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے جیسے طواف کیا۔ اب 2 رکعت پڑھنی ہے تو وہ فرماتے ہیں عصر ہو چاہے فجر ہو پڑھ۔ اصل بات کو میرے عزیز سمجھیں، یہ تو بدقسمتی ہے نا ہماری کہ ہم لوگوں نے اللہ کے دین میں جو رحمت ہے، جو رخصت ہے، جو بندوں کے لیے اللہ کی عنایت ہے، اس کو بھی ہم جھگڑے میں بدل دیتے ہیں۔
اس لیے اب دیکھیں جو حضرات کہتے ہیں کہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہو تو گویا اجازت ہے، ورنہ اصل حکم تو وہی ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوگی جب تک مغرب نہ ہو۔ مسئلے کو سمجھا کر، جیسے ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو اب بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی تو ایک اجازت ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، ساتھی تیار کھڑے ہیں اور وہ کہے کہ جناب میں تو 2 رکعت پڑھ کے آؤں گا اور میں مغرب کے بعد پڑھوں گا، تو ایک مشکل ہے، تو اس میں ایک رعایت ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے مغرب تک رہنا ہے اور مغرب بھی پڑھنی ہے، تو آرام سے بعد میں پڑھیں تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو، کسی کا بھی خلاف نہ ہو۔ اور اگر آپ کی مجبوری ہے، اور بعض صحابہ تو اتنا اس پہ سخت تھے کہ انہوں نے مکے سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں جا کے 2 رکعت پڑھی، لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھی، یعنی حرم میں نہیں پڑھی، حرم بھی گزر گیا، کیوں؟ انہوں نے کہا بھی عصر کے بعد نماز کوئی نہیں۔ تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے، مجبوری ہے، خیال ہے کہ میں نے اگر نہ پڑھی تو میں بھول جاؤں گا اور 2 رکعتیں رہ جائیں گی، اور میں نے جانا بھی ہے تو پڑھ لیا تو الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اگر موقع ملے تو پھر افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد۔ یہ ابھی وہی آفتاب طلوع اور عصر کے بعد ایک ہی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جادو کے بارے میں، جادو ہے، قرآن میں موجود ہے، ذکر موجود ہے، ہاروت و ماروت کا ذکر موجود ہے، یعلمان الناس السحر۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جب آئے تو کون تھے؟ جادوگر تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد ان کی السحرۃ الساجدین، تمام جادوگر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جادو کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم پہ بھی یہودیوں نے جادو کیا۔ تو جادو ہے، لیکن اس کا سیکھنا بھی کفر ہے، اس کا عمل کرنا بھی کفر ہے، اور اس پہ عقیدہ رکھنا باقی یہ ہے کہ علم تو موجود ہے۔ اب دیکھو نا، شیطان تو ہے، لیکن شیطان سے دوستی رکھنا، اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا آدمی کہے کہ شیطان ہی نہیں ہے، شیطان تو ہے، سحر بھی ہے، یہ باطل علوم ہیں دنیا میں، لیکن ان سے بچیں۔ اچھا، باقی کہتے ہیں کہ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ زیادہ پڑھو، سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرو، کیسٹ لگا لو، سورۃ البقرہ سارا دن چلتی رہے گھر میں، اور جس آدمی پہ ہے اس پر سورۃ البقرہ پڑھ کے آپ پانی پہ پانی پلائیں، دم کریں، پانی ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک انشاءاللہ سحر کے اثر سے نکال دیں گے، جادو کے اثر سے نکال دیں گے۔ اور پھر جادو بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، بلائیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے۔ اب بھی لوگوں میں ہیں، اللہ معاف کرے۔ اچھا، باقاعدہ علم سمجھ کے پڑھایا بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی کہ وتر نماز کے بارے میں میرے بھائی بات یہ ہے کہ جن میرے دوستوں کو، بھائیوں کو عادت ہے تہجد پڑھنے کی، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ تہجد پڑھ کے آخر میں وتر پڑھیں۔ اور اگر تمہیں خطرہ ہے کہ کبھی میں اٹھتا ہوں اور کبھی نہیں اٹھتا ہوں، کبھی تہجد پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، تو وتر جو ہے عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور پھر اللہ رات کو اٹھنے کی توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں، اگر نہ اٹھے تو وتر تو نہ چلے جائیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وتر واجب ہے،
چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو اس لیے وہ وجوب کے قریب ہے، اور وجوب جو ہے وہ فرض کے قریب ہوتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک تو وطر رہ جائے تو وطروں کی قضا ہے باقاعدہ، چونکہ وہ واجب ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اٹھنے میں خوف ہے، اندیشہ ہے کہ کبھی اٹھتا ہوں کبھی نہیں اٹھتا ہوں، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، پھر افضل تمہارے لیے یہی ہے کہ عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا کرو، اور رات میں جب اللہ آخری حصہ ہے رات میں جاگنے کی توفیق دے تو رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ ایک آدمی نے 1 سال پہلے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اب رجوع نہیں کر سکتا، رجوع تو عدت میں ہوتا ہے۔ اب اگر سلو کرنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ ہوگا، نکاح ہو جائے گا، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی بعض شیعہ حضرات عمل خلاف سنت کرتے ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اگر امام رکوع سے کھڑا ہو جائے بعد میں ہم رکوع کریں، خلاف سنت ہے۔ پھر رکوع کیا ہوا؟ پھر آپ نے تو گویا رکوع کیا ہی نہیں۔ اذا رکع فرکعوا، وہاں فا تاکید کے لیے ہے کہ جب وہ رکوع میں جائیں فوراً آپ رکوع میں جائیں تاکہ ان کے ساتھ رکوع میں ملیں۔ ان سے پہلے جانا بھی منع ہے اور تاخیر کرنا بھی منع ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں امام سجدے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فاتحہ پڑھا ہے، وہ سجدے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے اور ناجائز ہے۔ اگر امام سے سبقت کرو گے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، اور بلا وجہ تاخیر کرو گے کہ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اب رکوع میں حضرت جا رہے ہیں، یہ بھی خلاف منع ہے۔ اذا رکع فرکعوا، اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اور وہ اس کے بعد ہو لیکن مل جائیں تاکہ تسبیحات جو ہیں آپ ادا کریں، نہ پہلے جائیں نہ بہت بعد میں جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کی اذان 10 بجے ہوتی ہے اور خطبہ 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو سنت پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں تم نے کہاں دیکھا ہے، ہم نے تو ایسا کہیں نہیں دیکھا ہے۔ بھائی آج کل 12:20 پہ اذان ہوتی ہے تو 12 بجے کیسے خطبہ شروع ہو جاتا ہے؟ وقت ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہاں نماز جو ہے اول وقت میں ہوتی ہے، اور اول وقت کیا ہے؟ بعد الزوال، فوراً زوال کے بعد فوراً، اور زوال تو فوراً ہوتا ہی تقریباً 12:08 پہ ہے، اور اس لیے 20 منٹ پہ اذان ہوتی ہے۔ اذان کے بعد اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت سنت پڑھ لے، تو جہاں ایسا ہوتا ہے تو وہاں جمعہ نہ پڑھو بلکہ دوسری مسجد میں جا کے پڑھو، اور ہو سکے تو ان کو سمجھاؤ بھی ابھی وقت شروع نہیں ہوا تو 12 بجے خطبہ کیسے شروع ہو گیا۔ ایک آدمی کی آنکھوں کی روشنی جو ہے کم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور سب سے بہتر علاج جو ہے نا میرا بھائی زمزم ہے۔ زمزم سے بڑی چیز کیسے ہو سکتی ہے جس کو میرے محبوب نے فرمایا ہو کہ شفا زمزم جو ہے، فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، کہ کھانے کے لیے کھانا ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس بچے کو زمزم پلائیں بھی اور اس کی آنکھوں پہ بیمار ہے، انشاءاللہ اللہ قادر ہے، اللہ روشنی بڑھا دے۔ کہتے ہیں جی کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری آواز نکلے۔ اگر آدمی آواز کے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے رونا تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی کے دل پہ اللہ نے رقت رکھی ہے، رقیق القلب ہے،
اور اس کو اللہ کے قرآن سننے میں، نماز پڑھنے میں خشیت طاری ہوتی ہے تو اس کو چاہیے، لیکن رونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آواز نکالے اور چیخے اور آوازیں پیدا ہوں، پھر تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں فرمایا ہے کہ میری تقلید کرو، تو نہیں فرمایا تو تمہیں کس نے کہا ہے کرو؟ نہ کرو۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کسی جگہ تمہیں لکھا ہے کہ میرے ساتھ محبت رکھو؟ کیوں رکھتے ہو؟ کوئی وجہ؟ حضرت حسین نے کہیں لکھا ہے کہ میری کربلا کا واقعہ بیان کرنا؟ کیوں کرتے ہو؟ کوئی سمجھاؤ نا عقل سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو میری شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے اور میرے خون قرآن پہ گرا تھا اور اس طرح مجھ پہ حملہ ہوا۔ یہ بے وقوفی کی بات۔ امام بخاری نے کہیں لکھا ہے کہ بخاری شریف پڑھا کرو اور کوئی کتاب نہ پڑھو۔ یہ کوئی عقل ہے یا اللہ نے اس میں بوسہ بھر؟ جب ائمہ نے یہ فرما دیا ہے کہ بھی کوئی قول ہمارا حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، مانا موافق ہو تو لے لو، یہی تو ہوتا ہے، اور کیا کہیں؟ مانا یہ ہے کہ ان کو الحمدللہ اپنے محنت پہ اتنی ناز ہے کہ انہوں نے کسی جگہ حضور کی حدیث کی مخالفت نہیں کی۔ اگر خدا نخواستہ مخالفت کی ہوتی تو کوئی ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہے کہ میرا قول حدیث کے خلاف تو اٹھا کے پھینک دو؟ تو یہ کہنا جو ہے یہ دلیل ہے نا کہ جو موافق ہے وہ لے لو۔ اچھا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ مولوی مکی سے اسٹیٹ لکھ کے پوچھو؟ تمہیں خواب آیا ہے رات؟ میں نے خط بھیجا تھا آپ کو، تو ایسے پوچھنے کے محتاج ہو تو ہم بھی فقہی مسئلے میں ائمہ کے محتاج ہیں، احادیث کے مسئلے میں محدثین کے محتاج ہیں، قرات کے مسئلے میں قراء کے محتاج ہیں، اور وہ سب جو ہے محمد رسول اللہ اور اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔